غریب نواز کے یہاں جانا پڑے گا۔ اکبر نے کہا جاؤں گا، اگر بیٹا ملتا ہے تو جاؤں، کہیں بھی جاؤں گا۔ اب محل کے اندر جو چمچے تھے ان پر تو کیا ہوگا، پیدل بادشاہ جائے گا آگرہ سے اجمیر شریف، کیا ہوگا کیا ہوگا۔ بہرحال بادشاہ نے کہا ہم تو جائیں گے، اور بادشاہ گیا، مگر عقیدت اس کی تھی، ننگے پیر گیا۔ خواجہ ہند وہ دربار اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ غریب نواز، کئی بادشاہ آتے ہیں غریب نواز کے یہاں اور غلامی کے طور پہ کھڑے رہتے ہیں۔ ایک بڑا گھمنڈی بادشاہ تھا ہمارے ملک ہندوستان کا، یہ عنوان کا اینڈ ہے، اگر اجازت دے تو اس کو پڑھوں۔ اجازت اس لیے لے رہا ہوں کہ کل گھر جا کر کے یہ نہ کہنا کہ اتنا سردی میں بٹھایا سید نے کہ ہمیں زکام ہو گیا۔ ہاں، بڑا گھمنڈی بادشاہ تھا ایک، سن لیجئے، اور گھمنڈ والوں کی ناک خدا رگڑتا ہے، اس کی اوقات خدا یاد دلاتا ہے۔ بادشاہت ملی، اوقات بھول گیا، اس کو دنیا اکبر دیگریٹ کہتی ہے، اور اردو میں بولنے والے اس کو مغل اعظم کہتے ہیں۔ جس کا نام اکبر تھا، بڑا چڑھا ہوا تھا، بڑا گھمنڈی تھا۔ اب گھمنڈی ہونے کی وجہ سے دیکھو، قدرت بھی پھر قدرت ہے۔ اللہ فرماتا ہے تکبر میری چادر ہے، بڑائی میرا تہبند ہے، اس کو چھیننے کی کوشش مت کرنا ورنہ تمہارے دانت توڑ دوں گا، تمہیں ہلاک۔ گھمنڈ کسی کو نہیں، تکبر صرف اللہ کو سے، کوئی گھمنڈ نہیں کا، بڑا گھمنڈی۔ اور گھمنڈ میں کہ میں اکھنڈ بھارت کا بادشاہ ہوں اور میں خدا ہوں۔ اللہ نے کیا سزا دی، کیا سزا دی پتہ ہے؟ قدرت سزا دیتی ہے۔ او اکبر مغل اعظم کہلاتا ہے، دی گریٹ کہلاتا ہے، اور کہتا ہے میں خدا ہوں، جا تجھے بانج کر دیں گے، باپ بننے کے قابل نہ رکھیں گے۔ گھمنڈیوں کو باپ بننے کے قابل بھی نہیں رکھا جاتا، تاکہ بستر میں منہ چھپا چھپا کے روتے رہو کہ تمہاری اوقات کیا۔ ارے وہ کیسا خدا جو خود باپ نہ بن سکے؟ میرا خدا تو وہ ہے جس کی شان ہے لم یلد ولم یولد، مگر وہ دوسروں کو عطا کرتا ہے، اور عطا کرنے پر آتا ہے تو بن باپ کے کنواری مریم کو دم جبریل سے بھی عطا کرتا ہے۔ جب کسی کو پیدا کرنے پر آتا ہے تو بن ماں باپ کے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کرتا ہے۔ ارے اونٹنیوں کو اگر نکالنا چاہے تو پہاڑ سے نکالتا ہے، اور وہ بھی 10 مہینے کی گابن نکالتا ہے، ادھر پہاڑ سے نکلی اور ادھر بچے کو جنم دیتی ہے۔ یہ میرے اللہ کی قدرت ہے، دیکھو یہ اللہ ہے۔ اللہ قرآن کہتا ہے انہو اللہ، اللہ ہے، وہ ہے، اس پر یقین تو کر کے دیکھو۔ وہ بڑا گھمنڈی تھا اکبر، اکبر کی بات کر رہا ہوں۔ اکبر کا دور کتنے سالوں، 400 سال تقریباً ہو گئے اس کو گزرے ہوئے، مرے ہوئے۔ گھمنڈی تھا، روتا تھا۔ قدرت گھمنڈیوں کو وہ دکھ دیتی ہے کہ وہ چپ کے روتے ہیں، آنسو بھی شیئر نہیں کر سکتے۔ بہت روتا تھا، کیوں؟ بیٹا نہیں ہے، ادھر سے بیوی کی، ادھر سے کی، ادھر سے کی، سب کو تاریخ معلوم ہے، میں کیا عرض کروں۔ ہمارے ملک کے حالات بہت اچھے، بہت خوبصورت حالات ہیں، میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا اس خوبصورت حالات کے اندر، لیکن اتنا ضرور کہوں گا چپ کے روتا تھا۔ کیوں؟ بیٹا نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے۔ تو کیوں نہیں ہے؟ تو کہا کہ یہ مغل سلطنت کس کے حوالے کریں گے؟ ٹھیک ہے بھائی، سب نے کہا یہ کرو وہ کیا۔ جب آدمی مجبور ہوتا ہے تو سب کرتا ہے۔ قدرت نے جو ناک رگڑی ہے، پھر ایک بہت ہلکا سا سپاہی تھا، بڑا معمولی سپاہی، اور وہ بابا فرید کی اولاد میں شیخ سلیم چشتی کا مرید تھا، اور بڑا پکا تھا عقیدت میں۔ دیکھو جس کو یقین ملے نا عقیدت، تو پھر عقیدت ہوتی ہے ولی کی۔ یہاں تو لوگوں کا یقین بھی ڈھلمل ہے، کسی نے کہہ دیا ولی نہیں دیتا تو بولے نہیں دیتا، کہا دیتا ہے تو دیتا ہے، کل کسی کے ساتھ آج کسی کے ساتھ، ایسا نہیں۔ یقین رکھو، کتنا بھی بڑا بولے نہ آ کر ولی کے خلاف نہ مانو، کہا تو جھوٹا ہے ولی سچا ہے، نبی کے خلاف بولے تو جھوٹا ہے نبی سچے ہیں۔ یقین پیدا کرو، ایک مقام پر استقامت کے ساتھ ڈٹنا سیکھو، دنیا کدھر جائے ثم استقاموا، دین پہ ڈٹو۔ غریب تھا، اکبر کا سپاہی تھا، معمولی سپاہی تھا، لیکن اکبر اس کو مانتا تھا، اس کے تقوی کی پرہیزگاری کی بنیاد۔ اس نے اکبر کو روتے دیکھا، دیکھ لی، آنا جانا تھا، دیکھ لے، کہا مہاراج کیوں رو رہے؟ ذل الہی، یہ القابات، ذل الہی کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا تو میرا دکھ نہیں سمجھ سکے گا، کہا میں کسی سے شیئر نہیں کروں گا، لیکن آپ مجھے بتائیں، ہو سکتا ہے میں آپ کے کام آ سکوں۔
کیونکہ بہت دکھوں میں بڑے بڑے کام نہیں آتے، کوئی چھوٹا کام آ سکتا ہے. آپ بتائیں کیا دکھ ہے؟ کہا روتا ہوں کہ بیٹا نہیں ہے، مر جاؤں گا، اتنی بڑی سلطنت اکھنڈ بھارت کی کس کے کون قبضہ کر لے گا؟ کہا ہو جائے گا، یقین. معمولی سا سپاہی تھا، بولا ہو جائے گا، ہو جائے. آنکھیں چمک گئی، ہو جائے گا. ہاں میرے مرشید ہے، فتح پور میں رہتے ہیں، ان کا نام سلیم چشتی ہے، غریب نواز کے مرید کے اولاد میں سے. اچھا، وہ دعا دیں گے آپ کا کام بن جائے گا. بادشاہ نے کہا اگر بیٹے کے لیے جانا پڑے تو میں جاؤں گا، اس فقیر کی کٹیا تک جاؤں گا. اللہ کی شان دیکھو، یہ خدا بننے کھڑا تھا، اللہ نے اپنے بندے کے پاس بھیجا، جا ناک رگڑ، تاکہ اوقات سمجھ میں آئے نا، خدا بنائے نا تو جا. وہاں پہنچا. بہرحال شیخ سلیم چشتی نے دعا کی. چونکہ آگرہ سے فتح پور بہت دور نہیں تھا، کسی کو معلوم پڑا کسی کو نہیں پڑا. اب شیخ سلیم چشتی اس کو جو وہ بالکل کھول دینا، ایکسپوز کرنا چاہتے تھے. کام تو ہوگا کیونکہ صوفیہ کی چوکھٹ پہ آئے، دوست و دشمن وہ سب کا کام بناتے ہیں، صوفیہ سب کا کام بنا دوست کا، لیکن ایکسپوز بھی کرنا ہے کہ یہ خدا نہیں ہے. کیوں؟ جب خدا کے بندے کے پاس جا کے جھک گیا تو یہ کون سا خدا ہے؟ جو وحدہ لا شریک کے بندے کے پاس آ کر کے جھکا نا، تو پھر یہ کون سا خدا ہو؟ اوقات خود ہی سمجھ میں آ جائے گی. شیخ سلیم چشتی نے دعا کی اور کہا کہ اولاد ہوگی لیکن ایک شرط ہے. کیا؟ کہا پیدل اجمیر شریف جانا پڑے گا، پیدل جانا پڑے گا. پیدل جاؤ گے بس وہاں حاضری دو اور دعا کرو اللہ سے، اللہ تمہیں بیٹا دے گا. اگر نہ ہوا تو، کہا نہ ہوا تو پھر ہم ہیں، ہماری گردن اڑا دیں، جو چاہو کر لینا، لیکن ہوگا انشاءاللہ ہوگا. ولی کے آستانے پہ کی جانے والی دعا رد نہیں. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنوں کے قریب ہے. پیر میر علی شاہ صاحب ایک بار تقریر کر رہے تھے، کہا ولی کے آستانے پہ جو دعا کرتا ہے قبول ہوتی ہے، چاہے دعا کرنے والا کیسا ہی ہو. تو ایک جوان کھڑا ہوا، کہا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کیسا ہی ہو کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ کہا بیٹا ادھر آ. وہ دھوپ میں کھڑا تھا، اس کو ادھر آیا. پنکھا چل رہا تھا اسٹیج پہ، پسینے پسینے تک قریب کھڑا، یہ تقریر جاری ہے پیر میر علی شاہ صاحب کی. اس نے کہا حضرت میرا جواب تو دو. کہا بیٹا جواب تو دے دیا. کہا کیا؟ کہا کہ تو دھوپ میں کھڑا تھا، پسینے ہو رہے تھے. کہا ہاں. میرے پاس آیا، پسینے ہو رہے؟ کہا نہیں. کہا کیوں؟ کہا پنکھا چل رہا ہے. پنکھا تیرے لیے لگا کہ میرے لیے؟ کہا آپ کے لیے. تیرے آنے سے پنکھا بند ہوا؟ نہیں. میرے لیے لگا لیکن فائدہ تجھے ملا کہ نہیں ملا؟ کہا بالکل ملا. کہا نادان، جب میرے قریب آیا تو میرے لیے جو پنکھا لگا اس کی برکت تجھے ملی نا. تو ولی پر ہر وقت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جو جاتا ہے اللہ رحمتوں کا نچھاور بند نہیں کرتا، جو جاتا ہے وہ بھی رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے. دعا تو ہر جگہ سے اللہ سنتا ہے، لیکن قرآن دیکھیں اٹھا کر کے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ زکریا نے محراب مریم سے اللہ کو پکارا. حضرت زکریا نے کتنی دعائیں کی، جواب آیا. نبی کی شان ولی سے بہت بڑی ہے، لیکن نبی کے ذریعے سے ولی کی شان بتائی جا رہی ہے. لیکن جب محراب مریم سے اللہ نے زکریا علیہ السلام نے اللہ کو پکارا تو اللہ نے اسی وقت بیٹے کی بشارت عطا فرما دی. دیکھا مریم کون تھی؟ ولیہ تھی. ولیہ تھی کہ نہیں تھی؟ یہ ہے. لوگ کہتے کیا ملتا ہے وہاں جا کے؟ میں نے کہا جا کے تو دیکھ، پھر پتہ چلے گا کیا ملتا. غریب نواز کے یہاں جانا پڑے گا. اکبر نے کہا جاؤں گا، اگر بیٹا ملتا ہے تو جاؤں، کہیں بھی جاؤں گا. اب محل کے اندر جو چمچے تھے ان پر تو کیا ہوگا؟ پیدل بادشاہ جائے گا آگرہ سے اجمیر شریف، کیا ہوگا کیا ہوگا؟ بہرحال بادشاہ نے کہا ہم تو جائیں گے. اور بادشاہ گیا، مگر عقیدت اس کی تھی، ننگے پیر گیا. اکبر ننگے پیر گیا، پیروں میں چھالے آتے تھے لیکن ننگے پیر. بیٹے کی حسرت اس کو لے گئی. لوگ رستے میں کہتے بھی تھے، جو چمچے تھے، چائے سے زیادہ کیتلیاں گرم ہوتی ہیں، کہتے تھے ارے کیا وہ فقیر کی بات کو تم نے مان لیا، اور کیا وہ معمولی سپاہی وہاں چلا گیا اور وہاں سے ادھر چلے گئے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ بادشاہ نے کہا رہنے دو، بس میرا دل کہتا ہے میں جس کی کٹیا میں گیا تھا وہ جھوٹا نہیں ہے، وہ جھوٹا نہیں ہے، اس نے مجھے سچی بات کہی ہے، مجھے جانے دو. اور جب اجمیر معلّہ پہنچا ہے، پہنچنے کے بعد غریب نواز کے آستانے پہ حاضری دی. پہلی مرتبہ اکبر دعا میں رویا ہے.
تنہائیوں میں تو خوب رویا، بیٹا نہیں ہے اس شکایت پر، لیکن آستانے پر دعا میں رویا. اور اتنا ہمک یہ غریب نواز کے آستانے کی کرامت ہے، آج بھی زندہ کرامت ہے. میں نے سخت سے سخت دل انسان کو آستانے خواجہ پہ روتے دیکھا. اور ہاں یہ بھی بات ہے، جو وہاں جا کر رو لیا پھر اس کو کبھی رونا نہیں آتا. اللہ اسے رونے سے بچا لیتا ہے. جو وہاں جا کے روتا ہے پھر وہ دنیا پہ کبھی نہیں روتا. خواجہ ہند وہ دربار اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. ہاں، مدینہ منورہ کی کرنیں دیکھنی ہے تو اجمیر محلہ میں پہلی مرتبہ میری امی کے ساتھ مدینہ منورہ گیا تو میری امی نے مدینہ شریف دیکھ کر روتے ہوئے کہا بیٹا یہاں تو اجمیر شریف جیسا لگتا ہے، یہاں تو اجمیر شریف جیسا لگتا ہے. میں نے کہا ماں یہاں پورا سورج موجود ہے، وہاں کرنیں، آفتاب رسالت مدینے میں ہے اور کرن جگمگاتی ہے اجمیر میں. غریب نواز کی چوکھٹ مدینہ منورہ کا لطف لینا ہے، لذت لینا ہے. جا کر آستانے غریب نواز پہ کھڑے ہو کے دیکھ لو، تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ، ہم زمین والوں پہ اللہ کا سایہ خواجہ. مکر شیطان سے مریدوں کو بچا لیتے ہو، اس لیے پیر تمہیں اپنا بنایا خواجہ. اور سید خستہ کو امید حضوری کب تھی، صدقے جاؤں تیرے کیا خوب بلایا خواجہ. گیا رویا، بہت رویا اور اللہ سے گڑ گڑا کے مانگا غریب نواز کے وسیلے سے. اور جب آنسو پوچھ کر کے آستانے کے باہر نکلا تو جو کیتلیاں تھی چمچے، ہو گئی حسرت پوری. کہا آج دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا، دل کہتا ہے کہ ہو گئی حسرت پوری. اور اس کے بعد جب بادشاہ آگرہ پہنچا، چند دنوں کے بعد ہی محل میں شہنائیاں بج رہی تھی. کہا کائے کی شہنائی ہے؟ اب مبارک ہو اللہ نے رانی کو خوشی عطا فرمائی ہے اور شکم میں جو ہے بچے کی آمد ہوئی ہے. بادشاہ نے طے کیا بیٹا ہوگا، اپنے خاندان میں کسی کے نام پہ نام نہیں رکھوں گا. جس سلیم چشتی نے غریب نواز کی چوکھٹ بتائی اسی کے نام پر میں اپنے بیٹے کا نام سلیم رکھوں. یہ ہے غریب نواز. لوگ کہتے ہیں کیا ملتا، ہم نے کہا جا کے دیکھو. اور پھر اکبری مسجد، ابھی بھی اکبری مسجد کا ثبوت ہے، ابھی اتنی بڑی مسجد بنائی تھی، ابھی بھی ہزاروں لوگ اس میں نماز پڑھتے ہیں. غریب نواز غریب نواز ہے.